الرحیم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا شہزاد ملک۔ آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ جو کل کراچی میں رونما ہوا اور آٹے کی جو ہے نا مفت تقسیم کے دوران 12 بندوں کی جان چلی گئی ہے۔ وہ ایک فیکٹری میں جو ہے وہ آٹا تقسیم ہو رہا تھا اور مالک فیکٹری جو ہے وہ جو ہے کر رہا تھا آٹا مفت تقسیم، لیکن وہاں پر کیونکہ عوام بہت زیادہ آ گئی تھی، وہاں پر ایک بھگدڑ مچ گئی اور اس بھگدڑ سے 12 بندے جو ہے وہ وہاں پر وفات پا گئے اور اس کا جو پرچہ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے اس فیکٹری مالک اور وہاں کے کوئی 8 ملازمین کے اوپر۔ حالانکہ وہ فلاحی کام کر رہا تھا اور اللہ کے رضا کی خاطر وہ لوگوں میں، کیونکہ آج کل آٹے کی کمی ہے، تو وہ لوگوں میں آٹا جو ہے وہ تقسیم کروانے کے لیے اس نے فیکٹری میں جو ہے مفت آٹے کا انتظام کیا اور وہاں پر لوگوں کو تقسیم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہاں پر لوگ کافی زیادہ جمع ہو گئے اور وہاں بھگدڑ مچنے سے جو ہے وہ 12 جانیں چلی گئیں اور جو پولیس نے وہاں پر اس مالک کے فیکٹری اور وہاں کے ملازمین پر جو ہے وہ پرچے کا اندراج کیا۔ کل گرفتاری بھی ہو گئی اور آج عدالت میں بھی جو ہے ان کو پیش کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک قدرتی واقعہ رونما ہوا ہے، کیونکہ جو ہے وہ کوئی اس مسئلے کی صورت میں جو ہے وہ تو ایک اللہ کی رضا کی خاطر آٹا بانٹنا چاہتا تھا، لیکن قسمت میں یہ واقعہ ہونا تھا اور یہ ہو گیا۔ تو بہرحال اس کو چاہیے تو تھا کہ وہ انتظامیہ کی مدد لیتا اور وہاں انتظامیہ کی مدد سے لوگوں میں راشن تقسیم کرتا تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا، لیکن جس جان نے جانا ہوتا ہے اس نے تو جانا ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے بولا سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ واقعہ بتا دوں۔ اس کے بعد دوسری جو سٹوری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کا الیکشن ملتوی کے خلاف جو ایک درخواست چل رہی تھی، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ 9 رکنی بینچ بنا تھا۔ پھر اس بینچ سے پر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے تنقید کی گئی تھی کوئی 2 ججوں کے اوپر، تو 2 ججوں نے اس بینچ سے معذرت کر لی تھی۔ 2 مزید جو ہے وہ جج صاحبان نے بھی کیس سننے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ 5 رکنی جو ہے وہ ایک بینچ رہ گیا تھا۔ 5 رکنی بینچ میں سے جو ہے وہ سب سے پہلے ایک کو جج صاحب نے وہاں پر کیس سننے سے معذرت کی، پھر بینچ ٹوٹ گیا، پھر 4 رکنی بینچ بچ گیا اور کل جو ہے وہ جمال بندوخیل صاحب نے بھی جو ہے وہ بینچ میں کیس سننے سے انکار کر دیا اور اب بھی وہ 3 رکنی بینچ رہ گیا۔ تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس بات پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب ہر صورت میں ہم نے آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن ہم نے کرانے ہی کرانے ہیں۔ تو اگر یہ پارٹیاں سیاسی پارٹیاں اگر کورٹ کو یہ یقین دہانی کرا دیں کہ ہم آپس میں ڈائلاگ کے تھرو جو ہے وہ الیکشن کی ایک ڈیٹ آپس میں متعین کر لیتے ہیں، تو عدالت کا کہنا یہ ہے کہ ہم کچھ وقت دے سکتے ہیں، وگرنہ اگر یہ پارٹیاں متفق نہیں ہوتی اور عدالت کو اپنے یقین دہانی نہیں کراتی تو ہم نے آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے اور ہم اس فیصلے کے مطابق جو ہے ہر صورت جو ہے وہ الیکشن کرانا پڑیں گے اور الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہی کرانے پڑیں گے، کیونکہ آئین جو ہے وہ 90 دن سے اوپر الیکشن کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ پارٹیاں اگر اب وہاں میں یقین دہانی کرائیں اور کسی ایک نقطے پر جو ہے وہ اکٹھی ہو جائیں تو ہم جو ہے تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں تاکہ وہ الیکشن جو ہے منعقد ہو سکے۔ لیکن اگر بھی کسی بھی ادارے نے جو ہے وہ ہمارے سے جو ہے تعاون نہ کیا اور ہمارے جو حکم ہے اس پر عمل نہ کیا تو اس کو نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے۔ تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بالکل اس ٹائم ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا دباؤ لینے سے فی الحال انکاری ہیں، اور یہ جو بیچ میں مینیج ہو رہے ہیں چیف جسٹس صاحبان جو بینچ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ اس کو بھی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اس کیس کو مزید لٹکانا نہیں چاہتے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ پی ڈی ایم حکومت یہ چاہتی ہے کہ جناب اس کو فل کورٹ بنایا جائے تاکہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ دلائل کا سلسلہ شروع کیا جائے اور یہ کیس جو ہے مہینہ لٹکا رہے، پھر بینچ ٹوٹتے رہے، یہ بنتے رہے، یہ اس طرح جو ہے وہ ٹائم گزارا جائے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کسی بھی صورت جو ہے وہ ٹائم گزارنے کے چکر میں نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے آئین کے مطابق جو ہے اپنا ٹائم کے اندر ہوں، اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنی یقین دہانی کورٹ کو جمع بھی کرا دی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف الیکشن پر
اس کے علاوہ ہم مزید کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، لیکن الیکشن کے انعقاد کے لیے ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن حکومتی سطح پر ابھی تک عدالت کو کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، جس کی وجہ سے ابھی سوموار کو جو ہے دوبارہ سماعت ہوگی، اور اس سے پہلے جو ہے چیف جسٹس صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں مختلف ملاقاتیں کر کے انشاءاللہ سوموار کو ایک اچھی خبر سننے کو ملے گی، ایک اچھی نوید لے کر آئے گا سوموار کا دن۔ تو یہ سچویشن اس وقت تک حالات ہیں، انشاءاللہ سوموار کو کیا ہوتا ہے آپ بھی دیکھیں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اللہ نے کے نام۔